السلام علیکم۔ سجدے میں ناک بھی زمین سے لگنا چاہیے۔ ہم سے علی بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے، انہوں نے عبداللہ بن طاؤس سے، انہوں نے اپنے باپ طاؤس سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا، پیشانی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی سے لے کر ناک تک ہاتھ پھیرایا، اور دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اور یہ بھی حکم ہوا کہ ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ کیچڑ میں بھی ناک زمین پر لگانا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے امام بن یحییٰ نے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے کہا، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس گیا اور ان سے کہا، چلو ذرا کھجور کے باغ کی سیر کریں گے، باتیں کریں گے۔ وہ نکلے۔ ابو سلمہ نے کہا، میں نے درہ میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، تم نے شب قدر کی باب میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو بیان کرو۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے رمضان کے اول دائرے میں اعتکاف کیا، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف پر جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم جس رات کو چاہتے ہو، یعنی شب قدر کو، وہ آگے ہے۔ تو آپ نے بیچ کے دہے میں اعتکاف کیا، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابھی جس رات کو تم نے چاہتے ہو وہ آگے ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور رمضان کے 20ویں تاریخ خطبہ سنایا اور فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ لوٹ آئے، پھر اعتکاف کرے، کیونکہ سب قدر مجھ کو دکھلائی گئی لیکن میں بھول گیا، اور یہ سب رمضان کے آخری دہے میں ہے، راتوں میں، اور میں نے یہ بھی دیکھا، گویا اس سب کو میں پانی اور کھجور میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ابو سعید نے کہا، مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی اور آسمان میں ابر کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اتنے میں ایک پتلا سا بادل نمودار ہوا اور پانی پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو میں نے کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی اور ناک کی نوک پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوا۔ اللہ اکبر۔